السلام علیکم۔ پاکستان افیئرز کی جانب سے ایک بار پھر فیصل مجید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، نواز شریف کے بیان کے حوالے سے پہلی ویڈیو میں اشارہ دیا تھا کہ اب دیکھیے گا پروپیگنڈے کا ایک نیا طوفان آئے گا اور اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے ایک انگریزی اخبار دی نیشن میں ایک تشویشناک خبر شائع ہوئی ہے، جس کے مطابق ڈپلومیٹک سورسز سے آگاہ ذرائع کا کہنا ہے کہ انڈیا نواز شریف کے بیان پر ممبئی حملے کے حوالے سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پاکستان کے خلاف کیس لے کر جا سکتا ہے، جو بہرحال اچھی خبر نہیں ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ ممبئی حملے انڈیا کی جانب سے ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ یہ حملے خود انڈیا نے ہی کروائے تھے، جس کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ ممبئی حملوں کا ایک اہم مجرم اجمل قصاب، جسے پاکستانی جہادی کہا گیا، وہ ہاسپٹل میں اپنا بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے کہتا ہے کہ بھگوان اسے کبھی معاف نہیں۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتا کہ ایک عام مسلمان کبھی بھی بھگوان کا لفظ استعمال نہیں کرے گا، تو ایک ایسا کٹر مسلمان جو ہندوؤں کو مارنے بھارت گیا ہو، وہ کیسے بھگوان کا لفظ استعمال کر سکتا ہے؟ اس کے علاوہ دنیا بھر کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ انڈیا کے ممبئی حملوں کے حوالوں سے بہت کچھ لکھ چکے ہیں۔ دی بیٹریل آف انڈیا کتاب تو پچھلے سال شائع ہوئی تھی، لیکن ایسوسیٹڈ پریس، جو دنیا بھر میں ایک قابل اعتبار ادارہ ہے، اس نے 7 دسمبر 2008 یعنی حملے ہونے کے ایک ہفتے بعد ہی لکھا تھا کہ اٹ از بیکمنگ انکریزنگلی a hard sell to pin the blame for the Mumbai attacks on Pakistan and thus set the stage for an attack on Pakistan after Barack Obama enters the White House in a few weeks. It now appears Indian intelligence played a large part in the terrorist attack. On Saturday, the Associated Press reported that a counter-insurgency police officer who may have been on an undercover mission was arrested for illegally buying mobile phone cards used by gunmen. یعنی انڈیا کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ وہ ممبئی حملوں میں پاکستان کے ہاتھ کو ملوث ہونے کی اپنی کہانی دنیا کو بیچ سکے۔ ایسوسیٹڈ پریس نے رپورٹ کیا ہے کہ ایک پولیس آفیسر جس کا نام مختار احمد تھا، اس کو ممبئی حملے میں ملوث دہشت گردوں کے لیے غیر قانونی سم کارڈ خریدنے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک تفصیلی ویڈیو پر کام کر رہا ہوں، جس میں انڈیا کے فالس فلیگ آپریشن ممبئی 26/11 کے حوالے سے حقائق آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ آج کی ویڈیو اسی خبر کے بارے میں ہے جس میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ انڈیا نواز شریف کے بیان کو بنیاد بناتے ہوئے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پاکستان کے خلاف کیس داخل کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات شیئر کر دوں کہ فارن منسٹری کے اہم ذمہ داران نے بتایا ہے کہ انڈیا نواز شریف کے بیان کی بنیاد پر ICJ میں جانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اگرچہ اس حوالے سے بہت کم امکانات ہیں کہ ICJ اس قسم کی درخواست کو قبول کرے۔ ایک سینئر آفیشل نے کہا کہ انڈیا اس حوالے سے اشارے دے چکا ہے کہ وہ نواز شریف کے بیان کو بنیاد بناتے ہوئے عالمی عدالت انصاف میں جائے گا۔ ہم اس حوالے سے باخبر ہیں، لیکن پر امید بھی ہیں کہ عالمی عدالت انصاف انڈیا کی اس اپیل کو سنجیدگی سے نہیں لے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ نواز شریف کے بیان کو انڈیا نے ایک بہت بڑی خبر کے طور پر لیا ہے، لیکن نواز شریف کا بیان کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ ان کے بیان کی حیثیت صرف ایک ذاتی رائے ہے۔ پاکستان کے قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی عدالت انصاف کے پاس اس قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ جنگی جرائم یا انسانیت کے خلاف جرائم پر افراد کے خلاف کیس چلائے، اور نہ ہی یہ کوئی کرمنل ایکٹ ہے، اور نہ ہی اس کے پاس پروسیکیوٹر ہیں جو پروسیڈنگ شروع کر سکیں۔ وزارت خارجہ کے ایک اہم ذمہ دار نے کہا کہ انڈیا کی طرف سے نواز شریف کے بیان پر ICJ میں جانے کی خدشات گمراہ کرنے کے مترادف ہیں۔ انڈیا اس کو ICJ میں لے کر نہیں جا سکتا، اور نہ ہی یہ ICJ کا مینڈیٹ ہے۔ پاکستانی آفیشل کا کہنا تھا کہ اگر انڈیا اس مسئلے پر عالمی عدالت انصاف جاتا ہے تو پاکستان اپنے دفاع کے لیے تیار ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم انڈیا کو عالمی عدالت انصاف میں جانے سے روک تو نہیں سکتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ کیس ICJ کے اختیار میں نہیں آتا۔ تو یہ تو وہ خبر تھی جو آپ سے شیئر کرنی تھی۔ اب اس کے ساتھ کچھ اور اہم خبریں بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز لیگ اس وقت غدار لیگ بن چکی ہے۔ کل ماڈل ٹاؤن کے قاتل رانا ثناء اللہ نے کیا کہا وہ بھی آپ سن لیں۔ بہت سارے دوست بولتے ہیں کہ فیصل بھائی آپ برے الفاظ استعمال نہ کریں۔ اب بتائیں اگر بندہ ان کی تعریف نہ کرے تو کیا کریں؟ اس کے علاوہ نواز شریف کی ڈٹائی کا بیان آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔ نواز شریف کھلم کھلا کہہ رہا ہے کہ جو کہا ہے اس پر قائم ہوں۔ اس کے علاوہ ان کی لاڈلی بیٹی مریم جو بے نظیر بننے کے خواب دیکھ رہی ہے، وہ بھی ٹویٹر پہ لکھتی ہے کہ ابا حضور کو اچھی طرح پتا ہے کہ پاکستان کو کون سی بیماری کھوکھلا کر رہی ہے، اور ساتھ میں اس کا علاج بھی تجویز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بندری کو کوئی جا کر بتا دے کہ بے نظیر بننے کے لیے 2 بھائی اور 1 باپ شہید کروانا پڑتا ہے، تو جب تک یہ لیول اچیو نہ کر لو تب تک تم بے نظیر کیا، بے نظیر کی جوتی بھی نہیں بن سکتی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں جلد ہی بے نظیر بننے کی توفیق دے، آمین۔
اس کے علاوہ نواز شریف کے بیان کے بعد انڈیا نے اپنی پروپیگنڈا مشین کو حرکت دے دی ہے اور نیو یارک میں موجود بھارتی سفارتکار غیر ملکی سفارتکاروں کو نواز شریف کے بیان کی کاپیاں بانٹتے پھر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارتی مندوب نے کہا ہے کہ نواز شریف نے بھارت کے موقف کی حمایت کی ہے اور اس کے اس جرأت مندانہ موقف پر ہم نواز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ واشنگٹن میں بھارتی سفیر نوٹیج سرنا نے امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سمیت کانگریس کے اراکین اور امریکن تھنک ٹینکس اداروں کو نواز شریف کے بیان کی کاپیاں بھجوائی ہیں۔ آخر میں بس یہ کہنا ہے کہ نواز شریف نے جو بیان دیا ہے اس کو غلط ثابت کرنے میں آپ کو 10 سال لگ جائیں گے۔ آج دنیا بھر میں ممالک پاکستان کی کردار کی تعریف کرنا شروع ہو گئے تھے، یہاں تک کہ انڈیا میں تعینات روسی سفیر بھی پاکستان کے دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں کردار کی تعریف کر رہا تھا، جس پر بھارتیوں کو آگ لگ گئی تھی، لیکن دوستوں اب دوبارہ پوری دنیا کو آپ کے خلاف کھڑا کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کو دہشت گرد ریاست ثابت کرنا اصل ہدف ہے، اس کے لیے ٹھوس ثبوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں، جھوٹی کہانیاں اور بے بنیاد داستانیں گھڑی جا رہی ہیں۔ اب دوبارہ پاک فوج کو منہ زور ادارہ یعنی روگ آرمی ثابت کرنا ایجنڈے کا حصہ بنا لیا گیا ہے کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ ہمارے جدت پسند جمہور اور جمہوریت کا راگ الاپنے والے رہنماؤں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، لیکن یہ اٹل حقیقت ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج ملک کی جغرافیائی اور نظریاتی حدود کی ذمہ دار اور پشتی بان ہیں۔ اس کے علاوہ اطلاعات ہیں کہ پاکستان کو 21 مئی تک کی مہلت دی گئی تھی FATF کی طرف سے کہ وہ اقدامات اٹھا لے، اس کے بعد فیصلہ کیا جانا تھا کہ گرے لسٹ میں شامل کریں یا نہ کریں، لیکن اب نواز شریف کے بیان کے بعد بھارت بھرپور کوششیں کر رہا ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل کروا دیا جائے۔ تو دوستو یہ وہ تمام ڈیولپمنٹس ہیں جو اس وقت ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان میں کمی آئے گی بلکہ ان میں شدت آئے گی۔ اور دوسری طرف پاکستان کا وزیر اعظم شاہد حقان عباسی جو صبح میں نیشنل سیکورٹی کونسل میٹنگ میں شرکت کرتا ہے جس میں بیان کی مذمت کی جاتی ہے، اور دوپہر میں وہی منافق انسان نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں نواز شریف کے ساتھ ہوں۔ اب منافقت کی کوئی حد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی مجھے نہیں پتا، لیکن کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ اگر آپ نے نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہونا ہی ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیں، کیونکہ آپ 20 کروڑ پاکستانیوں کی نمائندگی کا حق کھو چکے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔